اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین، اے میرے حبیب اہل ایمان سے یہ بات فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں اپنی نظریں نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ رویہ اور یہ انداز ان کی زندگی کی تطہیر اور تزکیہ کا باعث بنے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور وہ بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینے کو چھپانے کے لیے اپنی چادریں سینے پہ ڈال لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کیا کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے لیے، وَآبَائِهِنَّ، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہر کی بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنے خاندان کی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے لیے، او التابعین، اور یا جو ان کے تابع ہیں، ان کے محکوم ہیں، ان کے ماتحت ہیں، غیر الاربتی، اور جن میں ایسی خواہشات نہیں ہیں جو مردوں کی ہوا کرتی ہیں، اب الطفلی، یہ بچوں کے لیے اظہار کر سکتی ہیں، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی ان خاص چیزوں کے بارے میں مطلع نہیں ہوئے ہیں، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ہی ان کو یہ چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پہ زور سے ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ ان کے زیوروں کی جھنکار سنائی دے سکے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب پلٹ آؤ اللہ کی جانب، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ انسان حسن و جمال کا طلبگار ہے، اپنے گھر کو حسین بنا سکتا ہے دولت خرچ کر کے، اپنا لباس حسین بنا سکتا ہے مال و دولت کے ساتھ، اپنی خوراک کو بھی اچھا بنا سکتا ہے مال و دولت کے ذریعے، اپنے رہن سہن کے انداز کو بھی حسین و جمال بنا سکتا ہے دولت کے ذریعے، لیکن زندگی حسین بنانا، زندگی حسین و جمیل ہو، یہ دولت کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی زندگی پرسکون ہو، اس کی زندگی میں حسن ہو، اس کی زندگی خوبصورت ہو، پرسکون ہو، بے چینی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، یہ حسین زندگی انسان کے بس میں نہیں کہ دولت کے ساتھ خرید سکے۔ زندگی میں حسن آتا ہے،
زندگی میں جمال آتا ہے دین پر عمل کرنے سے۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی دنیا کی زندگی حسین بنا لے دین کو چھوڑ کر دین پہ چلے بغیر۔ صرف دین وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو حسین بنا سکتا ہے، جس سے اس کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ اور دین نام ہے ایمان و حیا کا۔ ایمان کے بغیر دین نہیں اور حیا کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا حسن خرید سکتے ہیں، زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جس کے ساتھ آپ حیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان اور حیا، اس کے بغیر انسان کی زندگی حسین بن جائے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اسلام نے تعلیم دی کہ تم ایمان لائے ہو، ان چیزوں پہ ایمان لے آئے ہو، لیکن یہ ایمان حیا کے بغیر کچھ نہیں ہے، حیا پیدا کرو۔ آپ نے ایک دن فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، کیا میرے صحابہ، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، انا نستحیی والحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اندر حیا ہے، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو تم کہتے ہو، جو تم سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا معنی یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما هوى ولتذكر الموت والبلا ومن آثر الآخرة ترك الدنيا من فعل ذلك فقد استحیا حق الحیا۔ اے میرے صحابہ، جو تم سمجھتے ہو یہ حیا نہیں ہے، حیا یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى، اس سر کی حفاظت کرو اور اس سر میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس سر میں تمہارا دماغ ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری فکر ہے، اپنی سوچ اور فکر کو باحیا بناؤ۔ اس سر میں تمہاری آنکھیں ہیں، اس سر میں تمہارے کان ہیں، اس سر میں تمہارا منہ ہے، ان کی حفاظت کرو۔ ان آنکھوں کے ساتھ وہ چیز نہ دیکھو جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اگر رب کی شرم ہے، رب کی حیا ہے، تو پھر وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے تمہیں رب نے منع کیا ہے ان کو نہ دیکھو۔ اگر رب کی حیا ہے تو کانوں سے وہ باتیں نہ سنو جن باتوں کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، جو باتیں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والی ہیں، ایسی باتوں کو نہ سنو۔ اگر تم اللہ سے شرم کرتے ہو، تمہیں حیا ہے، تو زبان کی حفاظت کرو۔ اس منہ سے، اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ان تحفظ الراس وما وعى، سر اور سر میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرو۔ والبطن وما هوى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ دیکھو یہ پیٹ تمہارا ہے، اس پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو تم نے حرام طریقے سے حاصل کی ہے۔ اس پیٹ میں ایسا لقمہ نہ جائے، کوئی ایسی چیز نہ جائے جو رب کے نزدیک حرام ہے۔ اور اس پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں تمہاری ہیں ان کی حفاظت کرو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور رب سے شرم کرنے کا یہ تقاضا یہ ہے کہ تمہیں موت یاد رہے کہ میں نے کسی ٹائم پہ مرنا بھی ہے، والبلا، اور میں نے مرنے کے بعد اس زمین میں قبر میں جا کے مٹی بن جانا ہے، بوسیدہ ہو جانا ہے۔ آج تمہیں جس جسم پہ فخر ہے، جس حسن و جمال پہ تم ناز کرتے ہو، جس حسن و جمال کے مظاہرے کے ساتھ اللہ کے بندوں کو رب سے دور کرتے ہو، یہ حسن و جمال کل مٹی میں مل کر خاک ہو جانا ہے۔ موت کو یاد کرو، یہ حسن و جمال ہمیشہ نہیں رہے گا۔
یہ خوبصورتی ہمیشہ کی نہیں ہے، آج جوانی ہے، چہرہ حسین ہے، کل بڑھاپا آئے گا، آ جائے گا، پھر یہ حسن مان پڑ جائے گا، پھر وہ کشش نہیں رہے گی، پھر موت آ جائے گی، یہ سارا حسن و جمال، سارا جسم جس کی آج تم نمائش کرتے ہو، سارا مٹی بن جائے گا۔ موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد مٹی بن جانا تمہیں یاد رہے۔ ومن آثر الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، جس کا مطمع نظر آخرت کی زندگی ہے، جو آخرت سنوارنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی زینت کو ترجیح نہیں دیتا، وہ دنیا کی خوبصورتی کے پرواہ نہیں کرتا، اسے فکر ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے۔ وہ دنیا ایسے گزارتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ وہ دنیا میں رب کے دیے ہوئے نعمتوں کو، رب کے دیے ہوئے جسم کو، حسن و جمال کو یوں بچا بچا کے رکھتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ یہ ہے وہ حیا رب کی، جو ایسا کرتا ہے وہ سمجھے کہ اس نے رب کے ساتھ، رب کے سامنے شرم و حیا کے تقاضوں کو ادا کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ شرم و حیا جو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، لوگوں حیا ساری کی ساری خیر ہوتی ہے، حیا میں شر نہیں ہوتا، حیا اچھی چیز۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی الحیاء من الدین، کیا حیا دین میں ہے؟ فرمایا نہیں، الحیاء هو الدین، حیا دین میں نہیں، حیا کا نام ہی دین ہے، دین حیا کا نام ہے۔ رب کی حیا یہ ہے کہ تم کو ایسا کام نہ کرو جو رب کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کرو جو رب کو پسند ہے۔ یہ حیا ہے، یہی دین ہے۔ تم دنیا میں اپنے باپ سے شرماتے ہو کہ جس کام سے میرے باپ نے منع کیا ہے میں اس کے سامنے وہ کام نہ کروں۔ تم دوستوں سے شرم و حیا کرتے ہو کہ میرے دوست جو چیز ناپسند کرتے ہیں میں ان کے سامنے وہ کام نہ کروں۔ تمہیں اپنے باپ کی شرم تو ہے، تمہیں دوستوں کی شرم ہے، تمہیں لوگوں کی شرم ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ کام نہ کروں جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن کیا تمہیں رب کی شرم نہیں ہے؟ باپ کی شرم کا خیال کرتے ہو، دوستوں کی، لوگوں کی شرم کا خیال کرتے ہو، ان کے سامنے وہ کام نہیں کرتے ہو جو انہیں ناپسند ہیں، لیکن رب جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی، تمہیں اس نے سب کچھ دیا ہے، ساری نعمت رب کی عطا کرتا ہے، اس رب کی شرم پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو، جو تم سوچتے ہو، تمہاری سوچ بھی، تمہارے خیالات بھی وہ رب جانتا ہے، اس سے شرم کیا کرو۔ یہ سب نعمتیں اس کی ہیں، اس نے تمہیں دی ہیں، اس نے کل پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ میں نے یہ نعمتیں دی تھی، انہیں کیسے استعمال کیا۔ رب کی شرم پیدا کرو، یہی شرم دین ہے۔ الحیاء هو الدین، حیا ہی تو دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ایک جوڑا ہیں۔ اذا رفع احدہما رفع الآخر، جب ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے دوسری از خود ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ختم ہو جائے حیا نہیں رہتی، حیا ختم ہو جائے ایمان نہیں رہتا۔ یہ جوڑا ہے شرم و حیا اور ایمان کا، دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ ایمان تو ہو حیا نہ ہو، جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان بھی ہوگا، ایمان ہے تو حیا ہے، یہ ایک جوڑا ہے۔ شرم و حیا کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو۔ الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ اور جب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی، حیا پیدا کر دی، تو پھر جب رب ذوالجلال نے اپنے ماننے والی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو چھپا لو، تو جب بھی جس وقت
ان مہاجر یا انصار عورتوں نے یہ بات سنی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، وہاں یہ بات سنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے چہرے کو چھپانا ہے، چہرے پہ پردہ ڈالنا ہے۔ اب ان کے پاس برقعے نہیں تھے، نقاب نہیں تھے، اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ ہم برقعے خرید لیں، نقاب خرید لیں پھر پردہ کر لیں گے۔ فوراً ہی اپنی دوپٹوں کو پھاڑ دیا، دوپٹوں کو، چادروں کو پھاڑ کر ان کے ساتھ نقاب کر لیا کہ اب ہم نے باہر جانا ہے، اپنے گھروں کو جانا ہے، رب کا حکم آ چکا ہے۔ اور شرم و حیا کا تقاضا یہ، اب ہم تاخیر نہ کریں، اپنے دوپٹوں چادروں کو پھاڑ کر چہرے پہ نقاب کر لیا اور نقاب اوڑھ کے پھر اپنے گھروں کو واپس گئے۔ جب مسلمانوں کے اندر ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور جب حیا ہوگی پھر سمجھانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ پردے کے یہ فائدے ہیں، پردہ کرنا چاہیے، پردے کے یہ دلائل ہیں۔ نہیں، جب حیا ہوگی تو پھر پردہ از خود ہو جائے گا، لیکن جب حیا نہیں ہے تو پھر ہزار حدیثیں سنائیں، ہزار آیتیں سنائیں، جو دمکائیں، ڈرائیں، اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بات میرے پاس ایسی ہے جو سبھی انبیاء نے کی ہے، مجھ سے پہلے سبھی انبیاء نے یہ بات اپنی امت کو سکھائی ہے، بتائی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ بات ایک ایسی ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہر نبی نے یہ بات کہی ہے، لوگوں کو سمجھایا کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو، جب تم بے شرم ہو جاؤ، پھر جو چاہو کرو، تمہیں کوئی دنیا کی طاقت کسی کام سے نہیں روک سکتی۔ صرف حیا ہے جو تمہیں کسی برے کام سے روک سکتی ہے، حیا نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ شرم و حیا سے خالی ہو گئے ہیں، شرم و حیا نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ لوگوں کی، نہ دین کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، کسی کی شرم نہیں ہے، پھر کون سی قوت اور طاقت ہے جو آپ کو روکے گی کہ یہ کام نہ کرو؟ شرم و حیا وہ چیز ہے جب کسی مسلمان مرد عورت میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب شرم و حیا نہیں ہوتی پھر دین کہاں اور ایمان کہاں، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شرم و حیا کو پیدا کیجیے، اپنے اندر بھی، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی حیا کو پیدا کیجیے۔ حیا وہ چیز ہے جس کے ساتھ کل آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی، احترام کرے گی۔ انہیں اگر ماں باپ کی حیا آج پیدا کر دیں گے، ان کو حیا سکھا دیں گے، یہ بڑے ہو کر بھی ماں باپ کی حیا رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ لیکن شرم و حیا کی تعلیم آج نہیں دی تو کل بڑے ہو کر بھی ان کے نزدیک ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اپنے اندر بھی، اولاد کے دلوں میں بھی شرم و حیا پیدا کیجیے۔ اور جب مسلمان صحابیات میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، پھر انہیں کیسی فکر تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار، رحمت کائنات کی گوشہ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب ان کا آخری وقت آیا، بیمار ہو گئی تھی اور اپنے پیارے نبی کی زبان سے سن چکی تھی کہ میرے بعد تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو جان گئیں کہ یہ میری بیماری آخری بیماری ہے، اس کے بعد مجھے موت آنے والی ہے۔ تو پریشان تھی۔ ان کے پاس اسماء بنت امیس ان کی تیمارداری کے لیے آئی تھی، پوچھتی ہیں فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے میرا جسم کسی کے سامنے نمایاں نہ ہو، چہرے کی بات نہیں، چہرے پر پردہ تو تھا، میں نے کوشش کی کہ میرا جو وجود ہے، میرا جسم ہے، یہ کسی غیر کے سامنے نمایاں نہ ہو۔ میں دبلی ہوں یا موٹی ہوں، میرا جسم کیسا ہے، جسم کی ساخت کسی کے سامنے نمایاں نہ ہو۔ لیکن اگر میں فوت ہو گئی
لوگ مجھے چارپائی پہ ڈالیں گے، میری میت پہ چادر ڈال دیں گے، وہ چادر بتائیں گی میں کیسی ہوں، میرے جسم کی ساخت لوگ دیکھیں گے۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے میرے مرنے کے بعد میرا جسم کیسے محفوظ رہے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے جسم کی ساخت بھی دیکھیں، میرا جسم کیسا ہے۔ یہ تھی سوچ اور فکر ان عورتوں کی جن کے دل میں ایمان تھا، شرم و حیا تھی، چہرے کے پردے کے ساتھ ساتھ بھی زندگی بھر پردہ کیا، لیکن فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی ساخت بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ اس لیے وصیت کر گئیں کہ جب میں مروں تو میری تدفین رات کے ٹائم پہ ہو، اندھیرے میں ہو، تاکہ کوئی میرے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ جب ان کی یہ کیفیت اور سوچ رسمات سنتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ فاطمہ فکر نہ کرو۔ میں حبشے میں گئی تھی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی عورت کی میت کو تیار کیا جاتا، اس کے میت میں کچھ مقامات پہ ایک چھڑی لگا دیتے تھے، اس طرح چھڑی لگا دیتے تھے، اس چھڑی پر کپڑا ڈال دیتے تھے، کپڑا جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح اس کپڑے کی اوٹ میں جسم چھپ جاتا تھا۔ تو کہا پھر میری وصیت ہے میرے ساتھ بھی ایسا کرنا، کپڑا میری میت پر کوئی ٹہنیاں رکھ کر، کوئی شاخیں رکھ کر ان شاخوں پہ کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ میرا جسم اس کپڑے میں چھپ جائے، پھر یہ ساخت کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی۔ ایک اور عورت صحابی آتی ہیں، اللہ کے نبی مجھے دورے پڑتے ہیں، میں بعض اوقات بازار میں چلتے چلتے گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری یہ تکلیف بیماری دور فرما دے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت عطا کر دے گے، دورے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جیسے اللہ نے پسند کیا تو اس پر راضی رہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اس بیماری پہ صبر کرو، اس بیماری کو رب کی رضا سمجھتے ہوئے صبر کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے میں اس پہ صبر کروں گی، لیکن ایک بات ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں تو میرا جسم بے لباس ہو جاتا ہے، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، آپ یہ دعا تو کر دیجئے کہ اللہ اس دورے کی کیفیت میں میرے چہرے کو، میرے جسم کو بے لباس نہ کرے۔ فرمایا کہ ہاں یہ دعا میں کر دیتا ہوں۔ یہ فکر تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی، دورے کی حالت میں بھی ایسا میرا چہرہ کسی کے سامنے نمایاں نہ ہو۔ یہ فکر اور سوچ تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان بھی ہو اور ساتھ حیا بھی ہو۔ حیا نہ ہو پھر جو چاہیں آپ کہہ لیں، پھر کسی پہ اثر نہیں ہوتا۔ حیا ہی انسان کو دین پہ چلنے پہ آمادہ کرتی ہے، حیا ہی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، حیا ہی انسان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، حیا کے ساتھ انسان نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ اگر حیا نہ ہو تو پھر انسان کے لیے کوئی چیز، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ جب وہ یہ جان لیں گی کہ یہ چہرہ، یہ حسن و جمال جو مجھے رب نے دیا ہے میرے پاس امانت ہے، کل میں نے اس کے بارے میں رب کے سامنے جواب بھی دینا ہے، تو پھر از خود اپنے حسن کو پردہ کر دے، اپنے حسن کو حجاب میں رکھے گی، اپنے آپ کو پردے میں رکھے گی، پھر وہ بے حجاب ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ جانتی ہے کہ یہ حسن و جمال میرے پاس میرے ماں باپ کی عزت ہے، میرے خاوند کی ناموس ہے، میرے بہن بھائیوں کی عزت ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو، اپنے شوہر کی ناموس کو، اپنے بھائیوں کی غیرت کو نیلام نہ کروں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کسی بھی عورت میں کہ میرا چہرہ، میرا وجود، میرا جسم، یہ سب میرے ماں باپ کی عزت ہے، میرے خاوند کی، میرے بھائیوں کی عزت ہے، ان کی ناموس ہے، تو پھر کبھی بھی ایک باحیا عورت بے حجاب بن کے، بے حیا بن کے بازار میں نہیں آئے گی۔
قرآن نے تو یہ کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں گھر میں رہا کرو، تمہارا اصل مقام چار دیواری ہے، اپنے گھر میں رہو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے، باہر جانا چاہتی ہو، تمہیں اجازت ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ سکتی ہو، کہ اور ضرورت ہے کہیں باہر جا سکتی ہو، لیکن اپنے آپ کو چھپا کر۔ عورت مکمل عورت ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، اس کے کسی حصے کو نمایاں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو چھپا کے، ایسا لباس پہن کے جو لباس برقعے میں چھپا ہوا ہو، ایسا برقع پہنے جس میں زینت نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، بلکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے والا ہو۔ اس طرح برقع پہن کر اپنے حسن و جمال کو، اپنے لباس کی خوبصورتی کو چھپا کر باہر آئے۔ ایک دن آپ نے دیکھا ایک عورت بازار میں باہر جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں تم مسجد میں بازار میں جا سکتی ہو، لیکن سنو، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے میری مسجد میں، مسجد نبی میں بھی آئے، خوشبو لگا کے آئے، پردے کے ساتھ آئے، حجاب کے ساتھ آئے، برقع پہن کے آئے، لیکن خوشبو لگا کے آئے، تو سن لے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسجد نبی میں جا رہی ہے، لباس پہنا ہے، برقع پہنا ہے، باحجاب ہے، لیکن خوشبو لگا کے جا رہی ہے، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب تک واپس گھر نہ جائے اور غسل نہ کرے، اپنے جسم سے ساری خوشبو کو زائل نہ کرے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ محض چہرے کے ساتھ نہیں، چہرے کے ساتھ دعوت نظارہ دے کے نہیں، خوشبو کے ساتھ بھی اگر کسی کو، کسی مرد کو، غیر مرد کو دعوت گناہ دیتی ہیں، اپنی جانب مائل کرتی ہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ ایمانداروں کے دل کو، ان کے ذہن کو، ان کی نظروں کو بگاڑ رہی ہے، اپنے معاشرے کو بگاڑ رہی ہے، مردوں کے خیالات کو بگاڑ رہی ہے۔ ایک عورت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی بے غیرتی کا، پورے معاشرے کی خرابی کا، معاشرے کے مردوں کی سوچ کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ محض اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان کی عزت و ناموس کے لیے، اپنے مسلمان معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ جب حیا پیدا ہو جائیں گی، شرم و حیا آ جائے گی، تو پھر کوئی کہے نہ کہے، ہر باحیا عورت اپنے حسن و جمال کو چھپائے گی، پھر وہ محفلوں کی زینت نہیں بنے گی۔ وہ ہر مجلس میں جائے، کسی شادی میں جائے، تو اسے فکر نہیں ہوگی لوگ مجھے دیکھیں گے، اسے اپنی عزت کے لوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، کسی کے پیچھے آنے کا، پیچھا کرنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آج کی چھوٹی بیٹیاں کل جب جوان ہوں تو یہ بھی باحیا ہوں، تو آج بچپن میں ان بچیوں کے لباس کا خیال کیجیے۔ اب اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو کون سا لباس پہنا رہے ہیں جن سے ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں؟ یہ تربیت کر رہے ہیں بچیوں کی، ایسے لباس پہنا کے کل جب بڑی ہوں تب بھی یہی ایسا لباس ہی مانگے؟ نہیں، آج تربیت کیجیے ان بچیوں کی، ایسے لباس پہنا کر جس لباس میں ان بچیوں کا جسم چھپ جائے۔ فراق پہنا کے نیچے نہ سلوار ہے، نہ پاجامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج بچیوں کی جو آپ تربیت کریں گے، آپ اپنی بچیوں کو جس لباس کا عادی بنائیں گے، کل بڑی ہو کر یہ وہی لباس پہنے گی۔ آج اپنی اولاد میں، بچیوں میں، بچوں میں شرم و حیا پیدا کیجیے۔ آج اگر شرم و حیا پیدا ہو جائے گی تو کل یہ بچیاں جوان ہوں گی تو پھر یہ باحیا ہوں گی، پھر انہیں کوئی کہے نہ کہے، یہ از خود حجاب کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دین کی یہ باتیں جو اصل دین ہے اس کو بھی ہم جان لیں کہ دین ہے کیا۔ دین محض نمازوں کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا نام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لی، سال کے بعد حج کر لیا تو ہم نے دین کے تقاضوں کو ادا کر دے۔ نہیں، یہ نمازیں تبھی کام آئیں گی، حج تبھی کام آئے گا جب یہ شرم و حیا بھی ہوگی۔
شرم و حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو نمازیں کسی کام کی نہیں، حج کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اصل دین ہے، ان باتوں کو سمجھیے، یہ دین ہے۔ رب نے ہمیں سکھایا ہے دنیا کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، تمہارے کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، یہ دین ہے۔ ان کو دنیا نہ سمجھیے، یہ دین ہے۔ اس دین کو اختیار کیجئے، اس دین کو سمجھیے، اپنی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں خود معلوم کیجئے، سوال کیجئے کہ ہم نے یہ دنیا کا کام کرنا ہے کیسے کریں۔ محض نمازیں، مسجد میں آ جائیں نمازیں پڑھ لیں، سال کے بعد حج کر لیا، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، سمجھے کہ ہم نے دین کے جو ارکان پورے ادا کر دیے، نہیں، وہ دین کے ارکان ہیں، یہ دین کی پوری بلڈنگ ہے۔ محض ستون کھڑے کر کے بلڈنگ نہیں بن جاتی، پوری بلڈنگ، پوری عمارت یہ اسلام ہے۔ محض اسلام کے 5 ارکان کو ہم سمجھ لیں ہم نے ادا کر دیے ہیں، دین پورا کر لیا، نہیں، یہ دین کے ستون ہیں، ان ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ وہ عمارت بنائیے، محض ستون کام نہیں آئیں گے۔ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سبھی اس بات کا خیال کریں کہ ایک مسلمان کے اندر حیا ہونی چاہیے، رب کی حیا بھی، ماں باپ کی حیا بھی، استاد کی حیا بھی، معاشرے کی حیا بھی، لیکن اللہ کی حیا سب پہ غالب ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو رب کو ناپسند ہے، اور کوئی ایسا کام نہ چھوڑیں جو رب کو پسند ہے۔ ہر وہ کام کریں جس پر رب راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دیں جس پر رب ناراض ہوتا ہے۔ یہی رب کی شرم و حیا ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر ہے تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں، اگر یہ نہیں ہے پھر کوشش کیجئے ایمان بھی پیدا ہو جائے، حیا بھی پیدا ہو جائے، دین بھی آ جائے، والبلا۔